الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اے لوگو بے شک تم میں سے بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا، جہاں تک ہو سکا درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھوں گا۔ اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے کوشش کروں گا کہ حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھ کر حاضر رہوں۔ میں بھی نیت کرتا علیہ کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ حدیث پاک بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا تو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیتوں کی پیروی کروں گا۔ دعوت اسلامی کی جملہ مدنی گاہ بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بالخصوص میرے وہ خوش نصیب عاشقان رسول جنہیں اذن مدینہ ملا ہے، جو تیاری کر رہے ہیں حج پہ جانے کی، مدینے جانے کی، عمرے پر جانے کی، خوش قسمتی ہے آپ کی، یقیناً بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کرم سے یہ سعادت عطا کی کہ آپ اس وقت تیاری کر رہے ہیں۔ احرام آپ نے لے لیا ہوگا، ہو سکتا ہے کئیوں کے بیگ بھر گئے ہوں گے، ہو سکتا ہے بعضوں کی آج روانگی ہو، بعضوں کی کل ہو۔ اللہ خیر و عافیت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ مدینہ پاک کی بعد اب حاضری عطا فرمائے، اور احکام شریعت کو ملحوظ رکھتے ہوئے عشق و مستی کے ساتھ ان مقدس مقامات کی زیارت عطا فرمائے۔ جیسے کہ کل کی بات ہے کہ امیر اہل سنت سے ایک سوال کیا کہ رفیق الحرمین میں جو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے جو حکایت نقل ہے
کہ ایک شخص بیت المقدس سے بغداد معلی ایک قدم میں پہنچے اور یہ سیکھنے کے لیے آداب عشق، تو وہ سرمایہ عشق جو حاجی کا جو بہترین سرمایہ ہے، یہی میرا آج کا موضوع ہے کہ سرمایہ عشق۔ تو کل امیل سنت سے اس بارے میں سوال کر لیا میں نے کہ سرمایہ عشق سے کیا مراد ہے، تاکہ ایک عاشق مدینہ اور عاشق رسول سے ہمیں گائیڈ لائن مل جائے کہ سرمایہ عشق سے کیا مراد ہے، آداب عشق سے کیا مراد ہے، کہ وہ جو آداب عشق سیکھنے کے لیے پہنچے تھے۔ تو امیر علیہ سنت نے کل اس کا جو جواب ارشاد فرمایا وہ کچھ یوں تھا کہ عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی اس انداز سے اس سفر کو اختیار کرنا کہ دل میں انسان اپنے رب سے عشق و محبت کرتا ہو اور اب اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق و محبت دل میں رکھتا ہو، اس کیفیت کو پانا، پھر ان مراحل سے گزرنا بہت خوبصورت بات تھی۔ تو پھر ذہن یہی بنا کہ کیا ہی بہتر ہو کہ آج کا بیان بھی سرمایہ عشق پر کر لیا جائے، اور یہ صرف حج پہ جانے والوں کے لیے سرمایہ نہیں ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ اندھیری قبر کو پر نور کرنے کا بھی جو بہترین ذریعہ ہے وہ بھی یہ سرمایہ عشق ہے، کہ وہ خوش نصیب شخص جو اپنی قبر میں ایمان کے ساتھ اس حال میں اترا کہ اس کے دل میں عشق رسول، عشق الہی کی شمع روشن ہو، تو اس کی قبر کو جگمگانے سے، پر نور کرنے سے کون روک سکتا ہے؟ تو یہ ہم سب کے لیے انتہائی اہم اور بہترین سرمایہ ہے، سرمایہ عشق۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا کہ عشق الہی اور محبت الہی کے ساتھ کس طرح حج کی سعادت پانے والوں نے پائی۔ اور میرے سامنے اس وقت عاشقان رسول کی 130 حکایات ہیں، اس میں سے حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں کہ میں ایک قافلے کے ہمراہ حج کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ایک نوجوان حاجی دیکھا جو بغیر زاد راہ پیدل چل رہا تھا۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا نوجوان کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا اسی یعنی اللہ عز و جل کے پاس سے۔ پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہ اسی یعنی اللہ عز و جل کے پاس۔ میں نے پوچھا زاد راہ یعنی سامان سفر کہاں ہے؟ بولا اسی یعنی اللہ تعالی کے ذمہ کرم پر ہے۔ میں نے کہا یہ طویل راستہ بغیر توشے یعنی کھانے پینے کے طے نہیں ہوگا، تیرے پاس کچھ ہے بھی؟ بولا جی ہاں، میں نے گھر سے نکلتے وقت 5 حروف زاد راہ کے طور پر لے لیے تھے۔ میں نے پوچھا وہ 5 حروف کون سے ہیں؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، کاف ہا یا عین صاد۔ پوچھا ان حروف سے کیا مراد ہے؟ بولا کاف سے کافی یعنی کفایت کرنے والا، ہا سے ہادی یعنی ہدایت دینے والا، یا سے پناہ دینے والا، عین سے عالم یعنی جاننے والا، صاد سے صادق یعنی سچا۔ تو جس کا رفیق کافی و ہادی اور پناہ دینے والا عالم اور صادق ہو، وہ کیسے ضائع و پریشان ہو سکتا ہے؟ اور اسے کیا ضرورت ہے کہ زاد راہ اور پانی اٹھائے پھرے؟
سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں اس حاجی کا کلام سن کر میں نے اس کو اپنی قمیص پیش کی. اس نے قبول کرنے سے انکار کرتے کہا شیخ دنیا کی قمیص سے برہنہ رہنا بہتر ہے کیونکہ دنیا کی حلال چیزوں پر حساب اور حرام چیزوں پر عذاب ہے. جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو اس حاجی نے منہ آسمان کی طرف اٹھایا اور اس طرح مناجات کرنے لگا، یعنی اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگا، التجا کرنے لگا، اے وہ پاک ذات جس کو بندوں کی اطاعت سے خوشی ہوتی ہے اور بندوں کے گناہوں سے کچھ نقصان نہیں ہوتا، مجھے وہ چیز یعنی عبادت عطا فرما جس سے تجھے خوشی ہوتی ہے، اور وہ چیز یعنی گناہ معاف فرما دے جس سے تیرا کوئی نقصان نہیں. جب لوگوں نے احرام باندھ کر لبیک کہی تو وہ خاموش تھا. میں نے پوچھا تم لبیک کیوں نہیں کہتے؟ اس نے کہا مجھے ڈر ہے کہ میں کہوں لبیک اور وہ فرما دے لا لبیک. میں نے اس حاجی کو سارے راستے میں پھر کہیں نہیں دیکھا. بالآخر مینا شریف میں وہ نظر آ گیا. اس وقت وہ کچھ عربی اشعار پڑھ رہا تھا جس کا ترجمہ یہ ہے بے شک وہ حبیب یعنی پیارا جس کو میرا خون بہنا پسندیدہ ہے تو میرا خون اس کے لیے حلال ہے، حرم میں بھی اور حرم کے باہر بھی. خدا کی قسم اگر میری روح کو علم ہو جائے کہ وہ کس ذات اقدس سے محبت کرتی ہے تو قدم کے بجائے سر کے بل کھڑی ہو جائے. اے ملامت کرنے والے اس کے عشق پر مجھے ملامت نہ کر کہ اگر تجھے وہ نظر آ جائے جو میں دیکھتا ہوں تو تو کبھی بھی مجھے ملامت نہ کرے. لوگوں نے عید کے دن بھیڑ بکریوں اور اونٹوں کی قربانی کی اور محبوب نے اس روز میری جان کی قربانی کی. لوگوں کا حج ہوا ہے اور میرا حج میرے محبوب کے پاس جانا ہے. لوگوں نے قربانیاں ہدیہ کی اور میں نے اپنی جان اپنے خون کی قربانی کا تحفہ پیش کیا. اشعار پڑھنے کے بعد وہ گرا کر عرض گزار ہوا اے اللہ لوگوں نے قربانیاں کی اور تیرا قرب حاصل کیا اور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں جس کے ساتھ تیرا قرب یعنی نزدیکی حاصل کر سکوں سوائے اپنی جان کے، تو اسی کو تیری بارگاہ میں نظر کرتا ہوں تو اسے قبول فرما. یہ کہنے کے بعد اس حاجی نے چیخ ماری زمین پر گرا اور اس کی روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی. حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یکا یک غیب سے ایک آواز گونج اٹھی یہ اللہ کا پیارا ہے جو عشق الہی کی تلوار سے قتل ہوا ہے. پھر میں نے اس خوش نصیب حاجی کی تجہیز و تکفین کی. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ مدنی چینل پر ہیں سن رہے ہیں غور کیجئے کہ یہ کس قدر نیک حاجی تھے. ان کا توکل، ان کا عشق الہی اور ساتھ ہی ساتھ ان کا خوف خدا، یہ تین چار چیزیں بڑی اس حکایت میں اہم ہیں. لبیک تو پڑھنی ہے، احرام کی جب بھی نیت کریں گے بعض باتیں وہ پڑھنی ہے. لبیک بزرگوں کی بعض باتیں ان کی معرفت، ان کی کیفیات پر مبنی ہوتی ہے، یہ ان کی ایک اپنی کیفیت تھی. لیکن جب بھی حاجی احرام کی نیت کرے گا تو اس نے لبیک لازمی طور پر کہنی ہے، اور لبیک کہنا یہ حاجی کا سب سے بہترین وظیفہ ہے. آئیے مل کر ان کی ادا کو ادا کرتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک
ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس لبیک کے ایک ایک لفظ پر توجہ رکھے. آنکھیں بند ہوں، سر جھکا ہوا ہو، احرام کی دو چادروں میں وہ ملبوس، سر ننگا، پراگندہ یا تو بال پریشان، گرد و غبار میں لپٹا، پاؤں میں جوتی نہیں. اس کیفیت میں اپنے رب کو پکارے، شرمندہ شرمندہ رب کو پکارے. اور اس امید پر اپنے رب کو پکارے کہ میرا رب میری پکار کو سنے گا اور میری حاضری کو قبول فرمائے گا. جب میں کہوں گا لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں، ساتھ ساتھ اس کو اپنے گناہ یاد آ رہے ہوں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میری حاضری قبول ہی نہ کی جائے. پھر اندر سے تیس اٹھے، مولا تیرے در سے ٹھکرا دیا گیا تو کس کے در پہ جاؤں گا. پھر پکارے لبیک اللہم لبیک، اس کی تعریف کرے. ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. مولا تیرا کوئی شریک نہیں، ساری تعریفیں تیرے لیے، نعمتیں تیری، ملک تیرا، میں تیرا بندہ، عاجز، محتاج، لاچار، گناہگار، تجھ پر ایمان لایا، تیرا کوئی شریک نہیں، تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو میرا رب ہے. لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں مولا، میں حاضر ہوں. بس اپنی ان کیفیات کے ساتھ چلتا رہے. کبھی کون سا گناہ یاد آئے، کبھی کون سی خطا یاد آئے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اپنے رب کی رحمت پر نظر رکھے. سوئے مکہ مکرمہ جب چلے اس کی کیفیت تبدیل ہو، جب سوئے مسجد الحرام چلے تو اس کی کیفیت تبدیل ہو. پھر رکے گا، پھر آگے بڑھے گا، پھر رکے گا، پھر آگے بڑھے گا. لبیک لبیک اللہم لبیک، مولا میں حاضر ہوں، مولا میں حاضر ہوں. تیرا گناہگار، تیرا سیاہکار، تیرا بدکار بندہ تیرے در پر حاضر ہے. تیرے در سے ٹھکرا دیا گیا تو مولا کہیں بھی ٹھکانہ نہیں ہے. لبیک لبیک اللہم لبیک، پڑھتا رہے لبیک. پھر رکے گا، پھر چلے گا. پھر اچانک اس کو ہو سکتا ہے کہ یہ شعر یاد آ جائے. جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بھڑ کر، جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بھڑ کر، چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے. چلے آؤ چلے آؤ، نہ ہم آنے کے لائق تھے، نہ مقابل دکھانے کے، نہ ہم آنے کے لائق تھے، نہ مقابل دکھانے کے، مگر ان کا کرم ذرہ نواز و
بندہ پرور ہے مگر ان کا کرم بندہ مگر ان کا کرم ذرہ نوازو بندہ پرور ہے چلے او چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے چلے آؤ 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 خبر ہے کیا بھکاری کیسی کیسی نعمتیں پائیں یہ اونچا گھر ہے اس کی بھی اندازے سے باہر ہے چلے آؤ 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 یہ گھر رحمان کا گھر ہے چلے آؤ چلے آؤ تو پھر اپنے وجود کو یاد کرو، اپنے وجود کی ایک ایک حرکت کو یاد کرو، ایک ایک روئے روئے سے کیے گئے ایک ایک روئے سے کیے گئے گناہوں کو یاد کرو کہ نہ ہم آنے کے لائق تھے. یقین مانیے یہ وہ جگہ ہے کروڑوں مسلمانوں میں سے تمہیں منتخب کیا گیا ہے تمہیں منتخب کیا گیا ہے. تم اس گلیوں میں جا رہے ہو جن گلیوں میں یقیناً میرے آقا کے جلوے تھے صلی اللہ. تم اس کعبے کو دیکھو گے یقیناً اس کو میرے آقا کی توجہ حاصل رہی. تم اس حجر اسود کو دیکھو گے یقیناً جس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ لیا. تم اسی مقام پر پہنچو گے اور ذرا سوچو کہ جس وقت تم کعبے کا طواف کر رہے ہو اس وقت نہ جانے بے شمار اللہ کے معصوم فرشتے وہاں موجود، مستجاب کی دیوار آئے ہے جہاں پر دعا پر آمین کہنے کے لیے 70,000 فرشتے ہر وقت حاضر ہوتے ہیں. آئے ہائے ہائے اور نہ جانے کتنے اولیاء قطب اللہ کے نیک بندے ابدال بڑے بڑے مقامات پر فائز اللہ کے بندوں کی وہاں حاضری طواف تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر کر تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد
تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر کر طواف خانہ کعبہ، طواف خانہ کعبہ، عجب دلچسپ منظر ہے طواف خانہ کعبہ۔ عظیم گھڑی ہے، تو ایسے عظیم موقع پر انسان بندہ اپنی ان خطاؤں کو یاد کرتا ہے۔ جتنی خطائیں یاد آتی ہیں اسی قدر رب کی رحمت پر دھارس بنتی ہے، اسی قدر ایک عشق و محبت مزید پیدا ہوتا ہے کہ کہاں میں اور کہاں یہ پاک در۔ تو نہیں ہوتا بعضوں کو اس کا بالکل احساس نہیں ہوتا، بالکل احساس نہیں ہوتا۔ اپنی اپنی کیفیات ہے، اپنی اپنی کیفیات ہے، اپنا اپنا انداز ہے، اپنی اپنی سوچ ہے، سیدھی سی بات یہ ہے، اپنا اپنا مقدر ہے کہ کوئی کیسے جاتا ہے، کوئی کیسے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے، لیکن کام جس قدر عشق و محبت کے ساتھ ہو، پیار اور تڑپ کے ساتھ ہو، سوز و رقت کے ساتھ ہو، اور ہر قدم گویا کہ یادگار قدم بن جائے، کیا بات ہے اس سفر کی، یادگار قدم، ہر قدم گویا کہ یادگار قدم، ہر لمحہ کے یادگار لمحہ، کہ اگر سومی قسمت واپس لوٹنا ہی پڑ جائے تو صرف وہ گھڑیاں یاد کر کر کے بندہ زندگی کی ان گھڑیوں کو جو اب گزار رہا ہے پرسوز بنانے کی کوشش کرتا رہے۔ کیا وقت تھا، آئے ادھر گیا تھا، آئے ادھر تھا، ارے ادھر تھا، ارے ادھر تھا، نہ کہ اپنی غفلت بھری ان گھڑیوں کو یاد کر کر کف افسوس ملتا رہے۔ تو جس بزرگ کا بھی ہم نے واقعہ سنا، ان کے توکل کا ایک اپنا معاملہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ، ساز و سامان پر اس کو بھروسہ نہیں تھا۔ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرا کارساز ہے، اللہ مجھے کافی ہے۔ تو اس سفر میں اللہ تعالیٰ پر یقین، بھروسہ، اعتماد، اور اللہ جانتا ہے میرے سفر کو، تو اس میں کافی صبر آ جاتا ہے، صبر بھی آتا ہے، اور کافی اس میں ذوق و شوق آئے گا۔ ظاہر سفر ہوگا، نارمل سا سفر ہم کرتے ہیں، کوئی نہیں ہوتا ساتھ، دو چار اسلام بھائی ہوتے ہیں، تو دو چار اسلام بھائی کے ساتھ بھی اگر کہیں سفر ہوتا ہے تو سامان کی تکلیف ہوتی ہے، کھانے پینے کی تکلیف ہوتی ہے، رہائش کی تکلیف ہو جاتی ہے۔ تو ایک شہر ہے جس شہر کے اندر یقیناً بالیقین لاکھوں لاکھ اللہ کے بندے جمع ہیں، ہے تو شہر ہی نا، مکہ مکرمہ ایک شہر ہے جہاں ایک وقت کے اندر لاکھوں لاکھ اللہ کے بندے جمع ہیں۔ عرفات ایک مقام ہی ہے، مینا ایک مقام ہی ہے جہاں لاکھوں لاکھ اللہ کے بندے جمع ہیں۔ جمرات جہاں پر شیطان کو کنکریاں ماری جاتی وہ ایک مقام ہے جہاں لاکھوں لاکھ اللہ کے بندے جمع ہیں۔ حرم پاک جس کے اندر طواف، مسجد الحرام، وہاں ایک وقت کے اندر لاکھوں لاکھ اللہ کے بندے جمع ہوتے ہیں، طواف کر رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی بالخصوص طواف زیارہ کے وقت۔ اور پھر شہر میں جمع گیمی ہوتی ہے، لاکھوں لاکھ اللہ کے بندے وہاں پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، بندے ہوتے ہیں، اللہ کی بندیاں ہوتی ہیں۔ تو ان حالات میں یک تکالیف کا ہونا، چلنے میں تکلیف، راستے میں تکلیف، ٹریفک کی تکلیف، کھانے پینے کے مسائل، سونے جاگنے کے مسائل، تو مسائل ہی مسائل ہوتے ہیں۔ یہ ایک فطری چیز، انڈرسٹوڈ سی بات ہے۔ اس میں آپ 5 سٹار ہوٹل کرو یا آپ کسی بھی عام سے کمرے میں لوگ رہیں، لیکن تکلیف
تکلیف ہے. حقیقت یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کی بخشش پانے کے لیے یہ سفر پر روانہ ہوا ہے اور اپنے آپ کو گویا کہ اس تکلیف کی آگ کی بھٹی میں جلائے تاکہ یہ گناہوں کا میل جو ہے نا یہ کسی صورت نکلے اور نظر اللہ تعالیٰ کی رحمت پر رکھے, اللہ تعالیٰ کے کرم پر رکھے. جو کچھ اس کو حلال و طیب ملے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے, اپنے آپ کو بد نگاہی سے بچائے. کیونکہ عورتوں کو احرام کی حالت میں یہ حکم ہے کہ اپنے چہرے کو کھلا رکھے, چہرے کی ٹکلی یہ ان کی کھلی رہے گی. اگرچہ بعض محتاط حجنے یہ آگے کی طرف تھوڑا سا وہ کیپ نکال کر چھجا ٹائپ کا اور چہرے کے آگے اس طرح کپڑا یا کوئی کتاب یا گتا رکھ لیتی ہیں تاکہ کسی کی نظر ان کے چہرے پر نہ پڑے. کپڑا نہیں ڈال سکتے, چہرے پر کپڑا نہیں لگنا چاہیے. البتہ وہ ایک احتیاط کرتی ہیں, لیکن بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جن کا چہرہ کھلا ہوتا ہے اور کھلا رکھنا ہی ہے وہاں پر چہرہ. تو اب ایسی صورتحال کے اندر اگر آپ کی یہاں پر نگاہوں کی حفاظت کی سوچ نہیں ہے تو آپ بھلے اس وقت آپ بول دو کہ نہیں کریں گے, اب یہاں نگاہ نیچی نہیں دیتی تو وہاں کیسے رہیں گے. سفر میں تو ویسے ہی آدمی پریشان, جب ذہن پریشان ہو تو نظریں بھی پریشان ہو جاتی ہے. پریشان نظری کے ساتھ جب یہاں وہاں دیکھیں گے, سفر میں ہوتا ہے ایئرپورٹ پر ہوگا یہاں جانا وہاں جانا, یہ سامان وہ سامان, تو نگاہوں کی حفاظت کا اس میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اور نگاہ بھی گناہ کرتی ہے, یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. نظر بھی گناہ کرتی ہے اور ٹھیک ٹھاک گناہ کرتی ہے, ٹھیک ٹھاک گناہ کرواتی ہے نظر بھی. تو اگر نظریں نیچی رکھنے کا آپ کا معمول نہیں ہوگا, پریکٹس نہیں ہوگی, نہیں کرتے. بعض لوگ ہیں جو بالکل ہماری ان باتوں کو اہمیت نہیں دیتے. سیدھی سی بات عرض کرو, اہمیت ہی نہیں دیتے. وہ نہیں دیتے اہمیت, ہو ان کے نصیب, سیدھی سی بات ان کے نصیب. بیچارے اللہ تعالیٰ ان کے اور ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. اللہ امیر رسول کو سلامت رکھے جنہوں نے نگاہیں نیچی رکھنے کے بے شمار مدنی پھول ہمیں عطا فرمائے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہمارے قلب کی گہرائی میں یہ مدنی پھول اتر نہیں پا رہے, ورنہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں نگاہ نیچی رکھنے میں. ذوق و شوق ہے, کیفیت ہے, مستی ہے, رقت قلبی ہے, بہت کچھ فوائد ہیں. تو اب یہ کیفیت وہاں پر کئیوں کی آپ محسوس کریں گے کہ نہیں ہوتی, ادھر ادھر دیکھتے رہیں گے. تو اللہ کرے کہ نگاہ نیچی رکھنے کی عادت ہو, شکوہ شکایتوں کی عادت نہ ہو, مطالعہ کر کے جائیں. جو میں نے ابھی حکایت بیان کی, اس طرح کی کئی حکایتیں اس کتاب میں لکھی ہیں تاکہ سرمایہ عشق ہمیں نصیب ہو. اور اس طرح جب جیسے کلام پڑھا گیا تو اس طرح کے کلام اگر آپ کچھ پڑھ لیں, کچھ یاد کر لیں, اس طرح کے کلام جو بھی میں نے ابھی ہمارے اسلام بھائی نے بھی پڑھے, تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ان کلاموں کے پڑھنے سے بھی ذوق ملتا ہے. عشاق کے لکھے ہوئے کلام ہیں تو ذوق ملتا ہے, شوق ملتا ہے, کیفیت بنتی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو سرمایہ عشق عطا فرمائے, محبت الہی کی لازوال نعمت عطا فرمائے کہ ہم جس سفر پہ جا رہے ہیں اللہ کرے کہ وہ سفر عشق الہی کے ساتھ ہو, عشق الہی کے ساتھ ہو, اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ ہو. اور اللہ کی محبت یہ اس کی یوں سمجھے کہ ایک نعمت ہے, غیب کے خزانوں میں سے خزانہ ہے, جسے چاہے یہ اپنی محبت عطا فرما دے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ محبت میں اپنی گھما یا الہی, محبت میں اپنی گما یا الہی, نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی, رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں, پلا جام ایسا پلا یا الہی. میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ کروں تیری حمد و ثنا یا الہی. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو, کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. یہ جو میں نے اشعار تسلسل کے ساتھ پڑھے نا, ان سب کا تعلق بالخصوص محبت سے ہے. جب کسی کی محبت نصیب ہوتی ہے تو پھر اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے
رہوں مست و بے خود، میں تیری ولا میں، تیری یاد میں مست و بے خود رہوں، پلا جام ایسا پلا یا الہی، کہ بندے کی کیفیت ایسی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ محبت میں ایسا گم ہو جائے کہ مست و بے خود جس کو کہتے ہیں، وہ ہے نا مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، میری جان کو سوزو گداز کا اللہ، دلو میری جان کو سوزو گداز کا، لو لگی رہے، پلا جام ایسا پلا یا الہی۔ اور جب یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے تو پھر اگلا درجہ بھی اس کا یہ ملتا ہے کہ میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ کروں تیری حمد و ثنا یا الہی، کہ بندے کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا کثرت سے ذکر کرے گا، اس کی یاد میں مست رہے گا، اس کے ذکر کی لذت اٹھائے گا، سبحان اللہ کہے گا تو سبحان اللہ کہنے کی لذت اپنے قلب میں پائے گا، الحمدللہ کہے گا تو اس کی لذت اپنے قلب میں پائے گا۔ جب اس کو اللہ تعالیٰ سے محبت، جس کو واقعی کامل محبت کہتے ہیں، تو جب یہ صرف اس کلام مجید کو دیکھے گا تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی کہ میں نے اپنے رب کے کلام کو دیکھا، قرآن مجید کو دیکھا۔ جب قرآن مجید کھولے گا تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ جو قرآن مجید پڑھنا شروع کرے گا تو اس کو رکنے کا جی نہیں چاہے گا، پڑھتا ہی چلا جائے گا، پڑھتا ہی چلا جائے گا، پڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اس کو لطف محسوس ہوگا، ذوق محسوس ہوگا، شوق محسوس ہوگا، اس کی زبان ذکر و درود سے تر رہے گی، اس کے ہاتھ پہ تسبیح ہوگی، نہ بھی ہو لیکن وہ ذکر و درود کرتا رہے گا، ذکر کرتا رہے گا، اللہ کی یاد میں مست رہے گا، لبیک 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 کی صدائیں اس کی زبان سے ادا ہوتی رہیں گی، اس کی نگاہیں جھکی ہوئی رہیں گی، وہ اپنے رب کو یاد کر رہا ہے، اور اس کا یہ تصور بندے گا، محبت الہی کا ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اس کا یہ تصور بندے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے اندر یہ یقین اس کے قلب میں راسخ ہو جائے گا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ کھائے گا تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ پیے گا تو میرا رب مجھے دیکھ، یعنی بعض بزرگوں کے واقعات ہیں وہ اس قدر معرفت الہی کی منزل پر تھے، عشق الہی کی منزل پر تھے کہ گویا کہ ہر وقت اپنے آپ کو بارگاہ الہی میں حاضر پاتے، کبھی پاؤں لمبے نہیں کیا کرتے تھے، یہ اپنے آپ کو بارگاہ الہی میں گویا کہ اپنے آپ کو حاضر پاتے تھے کہ ہم رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور اس مقام پر تھے کہ یہ اپنے پاؤں نہیں کھولتے تھے، دو زانوں رہتے تھے۔ یہ کیفیات کی بات ہوتی ہے، اور یہ میں نہیں کہتا کہ یہ ایک ان کے اپنے بہت بلند اور بالا درجے ہیں، لیکن ہماری کیفیت تو بالکل عجیب و غریب ہے نا۔ ہم تو جب بولنا شروع کرتے ہیں تو ہم تو بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم فضول بول رہے ہیں، گناہ برا بول رہے ہیں، کہ کوئی ڈھنگ کی بات بھی کر رہے ہیں، ہمارا تو دھیان ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اس پرفتن دور میں جہاں پریشانیاں دکھ ہی دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں، آفتیں ہیں، تکالیف ہیں، ٹینشن ہی ٹینشن ہے۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، محبت الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین ایسا کوئی سرمایہ نہیں ہے جو ہمیں ان تمام تر تکلیفوں سے نجات دلا سکے۔ میسیجز آتے ہیں، یہ پریشانی، وہ پریشانی، یہ تکلیف، وہ تکلیف، یہ حالات، وہ معاملات، یہ دعا کریں، وہ دعا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حالات درست کرے، ہمارے ملک کی حالات درست کرے، ہمارے بین الاقوامی حالات درست فرمائے، ہمارے اندرونی حالات درست کرے، ہمارے بیرونی حالات درست کرے۔ اللہ اندرونی بیرونی انتشار سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امن عطا کرے، محبت عطا کرے، اتفاق عطا کرے، پیار عطا کرے۔ امت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص اس کی رحمت ہو، ہم دعا کریں، لیکن تم جس نعمت کی قدر نہیں کرتے وہ تم سے نعمت چھین لی جاتی ہے۔
جو قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی اس کی حالت نہیں بدلی جاتی. بہت بنیادی باتیں میں کر رہا ہوں میرے میٹھے اسلام پہ, بہت بنیادی. یہ باتیں بھی ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی. ہم لوگ پتوں پر پانی ڈال رہے ہیں. میں کہتا ہوں جڑوں پر پانی ڈالو. پتوں پر پانی ڈالنے سے درخت شاد و آباد نہیں رہتا. جڑ پہ پانی ڈالیں. میں آپ کو جڑ کی بات کر رہا ہوں. جب دل میں محبت الہی اور عشق رسول اور اس کے تقاضے پورے ہوں گے نا, حالات بدلیں گے. پتوں پر پانی ڈالنے سے حالات نہیں بدلیں گے. موسیقیوں سے حالات نہیں بدلیں گے. ناچنے گانے سے حالات نہیں بدلیں گے. بے پردگیوں سے حالات نہیں بدلیں گے. ظلم و ستم سے حالات نہیں بدلتے. حالات بدلتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا سے. موٹی بات موٹی بات موٹی بات. بچے کو پوچھو 2 اور 2 کتنے ہوتے, بولے گا 4. میں نے وہ بات کی ہے. حالات یوں بدلتے ہیں. جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گرویدہ ہوتا ہے, اس کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں, اس کے دکھ درد دور ہوتے ہیں, وہ ایک اپنی کیفیات کے اندر ہوتا ہے. تو یہ چند باتیں تو جو میں نے کی ابھی آخری 2-4-5 منٹوں میں, تو میں نے ایک جنرل ڈسکشن کی ہے. البتہ یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے حج کی سعادت عطا فرمائے, عشق الہی کی لازوال دولت عطا فرمائے, کہ میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ کروں تیری حمد و ثنا یا الہی. پھر کیا ہے, میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو, کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. یہ محبت کی بہترین منزل ہے. محبت الہی کی, عشق الہی کی بہترین منزل ہے کہ بندے کا عمل صرف اس کے رب کے لیے ہوتا ہے, اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے. وہ دنیا کے لیے نہیں کرتا. اور جو حج کرے اور اخلاص نہ ہو, مدینے جائے اخلاص نہ ہو, طواف کرے اخلاص نہ ہو, لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرے اخلاص نہ ہو, ریاکاری کرے گا. کیا دکھاوا کرے گا؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے حج کرے گا, لوگوں کو دکھانے کے لیے عمرے کرے گا, ریاکاری کے لیے عمل کرے گا؟ نہ. بے وقوفوں کا سردار ہے یہ جو ریاکاری کے لیے عبادت کرتا ہے. معاذ اللہ سما معاذ اللہ. یعنی ریاکاری لوگوں کو دکھانے کے لیے, اپنی عبادت کے ذریعے مال بٹورے, نیک ثابت کرے خود کو, اور اس طرح مطلب چند اس کی تعریفات ہیں. اللہ کی رضا کے لیے کرے, محض اللہ کی رضا کے لیے کرے. محبت الہی بہت ضروری ہے. عشق الہی بہت, دعویٰ نہیں, دل کے اندر اللہ کی محبت, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت داخل ہونی چاہیے. پھر دیکھیے کعبے کو دیکھنے کی جو لطف ملے گا وہ لطف ہوگا. کیفیت تبدیل ہوتی ہے کعبے کو دیکھتے ہی. طواف کے دوران آنکھیں گویا کہ جھکی ہوئی, ادھر ادھر نہیں جھکی ہوئی, اور اشعار یاد کر کے جامع سنت کے جو مناجات کے اشعار ہیں, جیسے یہی میں کہہ رہا محبت نے اپنی گمائے. ارے قبولیت دعا کا وقت ہے. کعبے کے گرد گھومتے گھومتے یہ دعا کرے, محبت میں اپنی گھما یا الہی. کعبے کے گرد گھومتا رہے اور پڑھتا رہے, محبت میں اپنی گھما یا الہی. کعبے کے گرد گھوم رہا ہے اور کہہ رہا ہے محبت میں اپنی گھما یا الہی. اور کیسی محبت میں کہ نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی, میں ہوں کہاں. جیسا کہ میں نے حاجی کا واقعہ بیان کیا کہ رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں, پلا جام ایسا پلا یا الہی. کاش 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 ہمیں ایسی محبت الہی, ایسا عشق الہی نصیب ہو جائے اور ہمارا عمل اللہ کے لیے خالص ہو جائے. پھر جو کعبے کے طواف کا جو لطف ہوگا, آئے ہے محبت عشق. جب باب کعبہ کو پکڑ کر آپ دعا کرو گے, آئے ہے جب اللہ کی محبت, اللہ کا عشق ہمارے سینوں میں موجزن ہوگا, اللہ کی رحمت کے دامن کو جیسے کہ پکڑ کر بندہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہوگا, مولا قبول کر لے. کبھی ملتزم سے لپٹ کر اللہ کے حضور دعا کر رہا ہوگا, اور دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہوگا. کیا لطف آئے گا اس کو,
جب حجر اسود کو چومنے کی سعادت نصیب ہوگی، ہائے 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 ہائے، اور جس وقت اس کے ہونٹ اس پتھر کو لگے ہوئے ہوں گے جس پتھر کو یقیناً میرے آقا نے چوما ہے، اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی؟ کہا یہ منہ اور کہا یہ حجر اسود کا بوسہ، دوبارہ کہے گا نہ ہم آنے کے لائق تھے نہ قابل منہ دکھانے کے، مگر ان کا کرم تو ذرہ نوازو بندہ پرور ہے، بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے تو کبھی مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر اپنی قسمت پر ناز کر رہا ہوگا۔ یہ سب محبت الہی کے ساتھ ہو۔ زمزم پیے گا تو کعبے کو دیکھ کر، زمزم تو یہاں بھی پیتے ہیں، ابھی کوئی آ کر زمزم دے دیتے ہیں اللہ کی رحمت سے، لیکن جس وقت زمزم پی رہے ہوتے ہیں ہم یہاں یا کہیں اور کسی ملک میں، اس وقت آپ کو یاد نہیں آتا کہ کاش وہ گھر ہی آتی کہ میں کعبے کے حضور حاضر ہوتا اور میرے ہاتھ پہ زمزم کا پیالہ ہوتا، کعبے کو دیکھ رہا ہوتا اور زمزم پی رہا ہوتا۔ یہ نعمت صرف وہی نصیب ہوتی ہے۔ زمزم دنیا کے کئی خطوں میں مل جاتا ہے، لوگ لاتے ہیں، زائرین حاجی زمزم ساتھ لاتے ہیں، دیتے ہیں، ہمیں زمزم پینے کو مل جاتا ہے، لیکن وہ زمزم پینے کی جو بات ہے نا کہ میں مسجد الحرام میں ہوں، ہاتھ میں زمزم کا پیالہ ہے، آنکھوں کے سامنے کعبہ ہے، رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو، رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو، پی کر کروں تجھ سے دعا، پی کر کروں تجھ سے دعا یا رب مصطفیٰ، پی کر کروں تجھ سے دعا یا رب مصطفیٰ، پی کر کروں تجھ سے دعا یا رب مصطفیٰ۔ عشق الہی اور محبت الہی آپ کو گھر میں نہیں بیٹھنے دے گی، پھر سے دوڑے دوڑے کعبے کے پاس پہنچو گے، مستجاب کے سامنے بیٹھو گے، مستجاب یہ حجر اسود سے پہلے کی جو دیوار ہے، باب کعبہ سے پہلے کی جو دیوار ہے، جہاں سے طواف عموماً شروع ہوتا ہے، اس سے ساتھ جو دیوار ہے اس کو مستجاب کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس دیوار کا نام مستجاب رکھا ہے، 70,000 فرشتے دعا پر آمین کہنے کے لیے ہر وقت حاضر رہتے ہیں۔ اس دیوار کے سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہوگے، آئے اس دیوار کے عین پیچھے کی طرف، مدینے کی طرف، مدینے کی سمت، وہ سمت کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ رخ روشن اسی جانب ہے۔ کعبے پر بھی نظر، کعبے پر کی طرف بھی توجہ، وہاں بیٹھنا آپ کو نصیب ہو جائے کاش۔ طواف کعبہ کرنا یہ محبت الہی کے ساتھ ہوگا، عشق الہی کے ساتھ ہوگا، بار بار کعبے کا طواف کریں گے، بار بار عمرہ کریں گے، احرام کی 2 چادروں میں رہیں گے، کسی سے ملنا آپ کو اچھا نہیں لگے گا، کوئی بات کرے گا نورم فضول قسم کی آپ کو اچھا نہیں لگے گا، آپ بولو گے یار یہ بھی کوئی جگہ ہے فضول بات کرنے کی، یار ایک نیکی لاکھ نیکی کے برابر ہے، سبحان اللہ کہہ لینے دے اللہ تیرا بھلا کرے، یار الحمدللہ کہہ لینے دے اللہ تیرا بھلا کرے، قرآن کی تلاوت کر لینے دے اللہ تیرا بھلا کرے، مجھے طواف کر لینے دے اللہ تیرا بھلا کرے، مجھے اللہ کا ذکر کر لینے دے اللہ تیرا بھلا کرے۔ ارے یہ بھی جگہ ہے جہاں تو فضول بات کرے گا، یہاں سے جائے گا تو یہ ادھر کی ایک ایک گھڑی ایک ایک لمحہ یاد آئے گا، ایک ایک سانس یاد آئے گی، وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل، وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل، وہ قسمت کا
دھنی ہے جو گیا دم بھر مکے کی گلیوں میں، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا مکے کی مدینے میں جائیں یا مکے میں جائیں، قسمت یہ دونوں وہ گلیاں ہیں جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، عرصہ ہوا مکے کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ گلیوں کا تصور ہی بڑا پرذوق ہے۔ آقا یہاں سے گزرے ہوں گے، آقا یہاں سے گزرے ہوں گے، میں پہنچوں کوئے جانا میں، گرے باچا کسی ناچاک، میں پہنچوں کوئے جانا میں، گرے باچا کسی ناچا، گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں۔ چاہا تو یہ تھا کہ کئی حکایتیں بیان کروں گا لیکن بیان نہ ہو سکا۔ مکے کی گلیوں میں گھومتے رہے، کعبے کے گرد ہی تصور میں گھومتے رہے۔ اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی، نہ مکے جانے کا قصد ہے نہ مدینے کی حاضری کا قصد ہے۔ اب اتنا دور بیٹھے ذکر حج ہی کر لیں، ذکر مدینہ کر لیں، ذکر مکہ کر لیں، ذکر طواف کعبہ کر لیں، اور ہم کر کیا سکتے ہیں؟ اللہ کی رحمت ہو تو یہ بھی کر لیں۔ میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے، میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے، سکون پائے گا بس میرا دل مضطر، مدینے میں سکون پائے گا بس میرا دل مضطر، مدینے میں۔ کاش ہمیں بھی عرفات کی زیارت ہوتی، کاش ہم بھی مینا کی زیارت کر پاتے۔ بظاہر کوئی موقع نہیں ہے، مگر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا۔ بظاہر کوئی موقع نہیں ہے، لیکن یاد نبی، یاد مدینہ، یاد مکہ، یاد حج، یہ اس کے لیے تو راستے کھلے ہوئے ہیں۔ پھر تصور میں حج پہ جانے پر تو کوئی نہ پاسپورٹ کی ضرورت ہے نہ ویزا کی ضرورت ہے۔ تو جو چاہے تو میری آنکھ سے پردے اٹھے، تو جو چاہے تو میری آنکھ سے پردے اٹھے، میں وطن سے بھی مدینے کا نظارہ دیکھو، میں وطن سے بھی مدینے کا نظارہ دیکھو، اب تو حج پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھو، یا
خدا حج پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر گنبد خضرا دیکھوں، یا خدا حج پہ بولا۔ ہم بھی مدینے جائیں گے اب کی برس، ہم بھی مدینے جائیں گے اب کی برس، ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے ہم مدینے جائیں گے اب کی برس، ہم مدینے جائیں گے اب کی برس، ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے، ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے، سب مدینے کھو گئے ہم رہ گئے، یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے، ہم تیرا آقا سے کہہ دیں گے سلام، 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 جانے والے حاجی ہم سے کہہ گئے، جانے والے حاجی ہم سے کہہ گئے، سب مدینے کھو گئے ہم رہ گئے، سب مدینے کھو گئے ہم رہ گئے، یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے، یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے، زبان ظاہری تو میں سلام بھیجتا ہوں، کبھی اس کو عرض کر دوں گا میرا آقا سے سلام عرض کر دینا، کبھی اس کو عرض کر دوں گا آقا سے میرا سلام عرض کر دینا، کبھی اس کو عرض کر دوں، با زبان ظاہری تو میں سلام بھیجتا ہوں، آقا کبھی خود سلام لاتا تو کچھ اور بات ہوتی، بزبان ظاہری تو میں سلام بھیجتا ہوں، بزبان ظاہری تو میں سلام بھیجتا ہوں، کبھی خود سلام لاتا، کبھی خود سلام لاتا، کچھ اور بات ہوتی، بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا، بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا، بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا، مگر اب تو اسے آقا، مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا، مگر اب تو اسے آقا نہیں
انتظار ہوتا مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا کسی صورت ہمارا اب یہاں پر جی نہیں لگتا ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے کیوں سب کی ٹھوکروں پر کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑ کر خوار ہوتا کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑ کر خوار ہوتا خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا یہ آرزو دل کی ہوتا وہ سبز گنبد یہ آرزو دل کی ہوتا وہ سبز گنبد یہ آرزو دل کی ہوتا وہ سبز گنبد اور میں غبار بن کر اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا صلی اللہ تعالی علیہ کاش ہم کو بھی مدینے کے نظارے ہوتے دم نکلتا تو مدینے میں تمہارے ہوتے کاش خوش نصیب ہو واقعی خوش نصیب ہو کہ آپ کو حج کی سعادت نصیب ہو رہی ہے بس عشق الہی عز و جل اور عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سرمایہ لے کر جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں دونوں سرکار کی گلیاں ہیں پھر مدینہ تو مدینہ ہے وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے سنبھل کے پاؤں رکھنا زائرو شہر مدینہ میں سنبھل کے پاؤں رکھنا زائرو شہر مدینہ میں کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے بڑا سنبھل کے جانا ہے جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں کہ دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی نعتیں جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں آقا کا درود پاک پڑھتے رہنا
زبان آقا کے درود پاک سے تر رکھنا، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں۔ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ۔ یا رب سوئے مدینہ، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ۔ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ، اس شمع دو جہاں کا، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ۔ ہر گام ایک سجدہ، ہر گام یا حبیبی، ہر گام ایک سجدہ، ہر گام یا حبیبی، اس شان اس ادا کا، اس شان اس ادا کا مستانہ بن کے جاؤ، اس شان اس ادا کا مستانہ بن کے جاؤ۔ یا رب سوئے مدینہ، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ۔ بغزاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ، بغزاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ، ہے فہم کا تقاضا، ہے فہم کا تقاضا، ہے فہم کا تقاضا، دیوانہ بن کے جاؤ، ہے فہم کا تقاضا، دیوانہ بن کے جاؤ۔ یا رب سوئے مدینہ، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ۔ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ، اس شمع دو جہاں کا، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ۔ اب غور کیجئے، جو جائے اسی کیفیت میں، پھر کہاں ہے غیبت، کہاں ہے چگلی، کہاں ہے گناہ بری گفتگو، کہاں ہے بدنگاہی؟ انشاءاللہ تعالی سب سے بچت کہ اس شمع دو سرا کا پروانہ بن کے جاؤں، مستانہ بن کے جاؤں، دیوانہ بن کے جاؤں، سب سے بیگانہ بن کے جاؤں، اسی آقا کا دیوانہ بن کے جاؤں۔ پھر انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہے، مدینہ مدینہ ہے، وہ ہے نا ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو۔ اے مدینے جانے والو، اے مدینے جانے والو، اے عاشقان مدینہ، اے عاشقان رسول، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں۔ ان کے سوا کسی کی، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، دنیا
کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤ، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤ، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، دنیا کی ہر طلب سے، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤ، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ۔ ابھی طے کر لو، اے مدینے جانے والوں طے کر لو، ہم کوئی خریداری نہیں کریں گے، شاپنگ نہیں کریں گے، معمولی ہدیہ وغیرہ کھجور وغیرہ لا کر جو دینی ہوتی ہے عاشقان رسول کو، وہ ایک الگ میٹر ہے، نہ، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں، جاتے ہوئے کسی سے کچھ لینا نہیں ہے، کچھ عرف کی چیزیں ہوتی ہے بس، بھائی کسی کو وہ ہے ہمارے جیسے رات کو باپا فرما رہے تھے یہ لانا ہے وہ لانا ہے یہ دینا ہے وہ دینا ہے، نہ، ارے حج پہ جا رہے ہیں، جہاں جا رہے ہو وہیں پر توجہ رکھو، یہاں وہاں مت جاؤ، یقین مانیے مزے کو بھی مزہ آ جائے گا، مزے کو بھی مزہ آ جائے گا۔ حج پہ ملتے کتنے ہیں؟ 7 دن، تقریباً 7 سے 8 دن مدینہ منورہ میں، ہائے ہائے، پہنچے اور جانے کا وقت آ جاتا ہے، باپا فرماتے ہیں نا، روتا ہوا پہنچاتا، روتا ہوا لوٹا ہوں، روتا ہوا پہنچاتا، روتا ہوا لوٹا ہوں، ہے وصل کی 2 گھڑیاں پھر ہجر مدینہ ہے، بس کچھ ہی وقت کی حاضری ہے، کیا حاضری ہوئی، گئے ہو واپس، اگر بکی نہ ملی تو یہ وقت کتنا مدینہ منورہ میں، اس میں بھی باتیں، اس میں بھی غفلت، اس میں بھی سوتے رہنا، ہوش کر تو ہوش کر غافل مدینہ آ گیا، مدینہ ہے مدینہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جلوہ فرما ہے، اس بارگاہ کا تو کیا کہنا، اتنی عظیم بارگاہ ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں گفتگو کے دوران خلیفہ ابو جعفر نے آواز بلند کی تو اس سے فرمایا، اے خلیفہ اس مسجد میں آواز بلند مت کرو، اللہ تعالیٰ نے بارگاہ رسالت میں آواز دھیمی رکھنے والوں کی تعریف فرمائی ہے، چنانچہ پارہ 26 سورۃ الحجرات کی 3 آیت مبارکہ میں فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس، وہ ہے جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے، جبکہ آواز بلند کرنے والوں کی ان الفاظ میں مذمت فرمائی ہے۔ چنانچہ اسی سورہ مبارکہ کی 4 آیت کریمہ میں ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و حرمت یقیناً آج بھی اسی طرح ہے جس طرح حیات ظاہری میں تھی۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس گفتگو سے ابو جعفر خاموش ہو گیا۔ یہ ہے بارگاہ رسالت کا ادب، قرآن مجید کے اندر بارگاہ رسالت کا ادب بیان ہوتا ہے، دربار رسالت کا ادب بیان ہوتا ہے، اور عاشق مدینہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس انداز سے بارگاہ رسالت کا ادب بیان کرتے ہیں۔ اس دربار میں حاضری کی سعادت پانے کے لیے ایک خوش نصیب عاشقان رسول مدینے کے ظاہر ہو، آپ جا رہے ہو، اس دربار رسالت کی حاضری پانے کی سعادت پانے کے لیے جا رہے ہو کہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، 70,000 صبح ہیں 70,000 شام، یوں بندگی یہ زلف و رخ
8 پہر کی ہے. یعنی دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ 70,000 صبح فرشتے آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں. صبح و شام 70,000 فرشتوں کی حاضریاں ہیں. اور کس طرح؟ جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے. جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے. رخصت اس بارگاہ سے فقط اس قدر کی ہے کہ ایک بار جس کی حاضری ہو گئی اب اس کی دوبارہ حاضری نہیں ہوگی. اور یہ کیوں ہے؟ یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے اور بارگاہ مرحمت عام و تر کی ہے. معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار فرشتے معصوم ہیں، عمر میں ایک ہی بار حاضری ہے. معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے. زندہ رہیں تو حاضری بارگاہ نصیب، مر جائیں تو حیات ابد عیش گھر کی ہے. طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند. اے مدینے جانے والوں، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند. سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. کعبہ ہے بے شک انجمن آرا دلہن مگر، ساری بہار دلہنوں میں دولہا کے گھر کی ہے. کعبہ بھی ہے، مدینہ بھی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ میرے آقا کہاں ہے. جس میں مبارک کے ساتھ آقا تو مدینے میں ہے. کعبہ دلہن ہے تربت اطہر نئی دلہن، یہ رش کے آفتاب وہ غیرت کمر کی ہے. دونوں بنی سجیلی انیلی بنی مگر، جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کمر کی ہے. سر سبز وصل یہ ہے سہے پوش حجر وہ، چمکی دوپٹوں سے ہے جو حالت جگر کی ہے. کہ وہ کعبہ کالا سیاہ آقا سے دور، وہ گنبد سبز آقا کے قریب، تو دونوں کا رنگ بتاتا ہے کہ کس کی کیا کیفیت ہے. جو کیفیت جگر کی ہے، جو کیفیت اندر کی ہے، وہ باہر سے ظاہر ہو رہی ہے. یہ سب عشق کی بات ہے. یہی سرمایہ عشق جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ سرمایہ عشق ہے. کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا. مشتاق طبع لذت سوز جگر کی ہے. مشتاق طبع لذت سوز جگر کی ہے. تو یہ عشق و محبت کی باتیں ہیں، اور یہ سفر بھی عشق و محبت ہی کا ہے. اللہ تعالیٰ عشق و محبت کے ساتھ، عشق و مستی کے ساتھ، کیف و سرور کے ساتھ اور شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ہمیں یہ مبارک سفر عطا فرمائے. سرمایہ عشق کے ساتھ
ہمیں یہ سفر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رفیق الحرمین کا مطالعہ بھی لازمی رکھیں اور عاشقان رسول کی 130 حکایات کا مطالعہ بھی لازمی رکھیں. یہ دونوں سرمایہ عشق بھی ہیں، سرمایہ شریعت بھی ہیں. دونوں پروں پر جائیں گے تو انشاءاللہ پرواز ہی کچھ اور ہوگی. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. جاؤ جاؤ حرم پاک کے جانے والوں، ہم بھی ایک روز پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر سلام. شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر. تمہیں آگے نظر جب گنبد خضرا مدینے میں. تمہیں آگے نظر جب روضہ انور مدینے میں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام اسلامی بھائیوں سے بالخصوص مدینہ منورہ زاد اللہ شرفا و تعظیماً کی حاضری کی سعادت پانے والے، حج اور عمرے کی سعادت پانے والوں سے مدنی التجا کروں گا کہ جہاں رفیق الحرمین، عاشقان رسول کی 130 حکایات، وسائل بخشش، ہدایت بخشش وغیرہ کتابوں کو ساتھ لیں، لازمی لیں، بلکہ ایک سے زیادہ لیں تاکہ وہاں تقسیم کر سکیں. یہ ہر اسلامی بھائی ذہن بنا لے، کم از کم 4 5 جو اللہ توفیق دے کتابوں اپنے ساتھ لے کے جائیں. وہاں واقعی ضرورت پڑتی ہے. دنیا بھر سے عاشقان رسول آتے ہیں. پھر رفیق الحرمین مختلف زبانوں میں اس کے تراجم ہو چکے ہیں، تو کس کس کے کام آ جائے اللہ کرے. ساتھ ہی ساتھ مدنی انعامات کا رسالہ ضرور لے جائیے گا. یہ میری مدنی التجا ہے آپ سے. اور وہاں پر مدنی انعامات کے مطابق عمل کیجیے. وہاں عبادت نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے یہ بتائیے. ایک نیکی کی لاکھ نیکی ہے. وہاں بھی اگر اشراق و چاشت کے نوافل نہیں پڑھیں گے تو کہاں پڑھیں گے. تہجد کی سعادت اگر وہاں نہیں پائیں گے تو کہاں پائیں گے. اوابین کے نوافل اگر وہاں نہیں پڑھیں گے تو کہاں پڑھیں گے یہ بتائیے. اللہ توفیق دے تو اگر نفلی روزے وہاں نہیں رکھیں گے تو کہاں رکھیں گے.
ایک روزہ لاکھ روزہ، مدینہ منورہ کی ایک نیکی 50,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ سوچئے ذرا، سوچئے، دنیا کا کاروبار کرنے والے کو اگر یہ اپرچونٹی ملے کہ یار ایک کے لاکھ ملیں گے، ایک کے 50,000 ملیں گے، اس کی تو نیندیں اڑ جائیں، اس کا تو چین آگے پیچھے ہو جائے کہ بس کسی صورت یہ 30-40 دنوں میں سمیٹ لوں، سارا خزانہ میں ہی سمیٹ لوں۔ آپ کو موقع مل رہا ہے، اے نصیب والے ہیں، آپ کو موقع مل رہا ہے۔ تو 5 نمازیں کی پابندی، نیند سے تھوڑی جان چھوڑا، یعنی اتنا سوئیے کہ آپ کا آرام پورا ہو جائے، نشاط رہے۔ وہ 6-7 گھنٹے نارملی طور پر یہ نیند کافی ہوتی ہے۔ کھانا پینا کم رکھیے، وہاں پر کھانے کی لذت یا نیند کی لذت لینے نہیں، وہاں عبادت کی لذت لینے جا رہے ہیں آپ، یہ یاد رکھیے گا۔ یعنی سوچئے گا اب ہیں کہاں؟ ساری کائنات، ساری دنیا میں ایک ہی مقام ہے جہاں پر کعبہ ہے، اور ساری دنیا، ساری کائنات میں ایک ہی مقام ہے جہاں گنبد خضرا ہے۔ اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی۔ یہ مقام ایک ہی ہے پوری دنیا میں، عرفات کا میدان ایک ہی جگہ ہے، مینا ایک ہی جگہ ہے۔ تو یہ سعادتیں مل رہی ہیں، عمرے کی سعادتیں مل رہی ہیں۔ روز عمرہ کیجئے اگر اللہ توفیق دے۔ حاضری، کعبے کی حاضری دیتی رہیے، کثرت کے ساتھ طواف کیجئے۔ دنیا میں کہیں یہ عبادت نہیں ہو سکتی سوائے مکہ مکرمہ میں۔ طواف طواف طواف، ہر نماز کے بعد طواف، امت کے ایصال ثواب کے لیے، ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے، پیر و مرشد کے ایصال ثواب کے لیے، رشتہ داروں کے ایصال ثواب کے لیے، مختلف مطلب جو یاد آئے ایصال ثواب کے لیے طواف کرتے رہے، عمرے کرتے رہے، طواف کرتے رہے، عمرے کرتے رہے۔ بس یہ چند ہی، دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے 40 روز پورے ہو جائیں گے، دیکھتے ہی دیکھتے۔ اگر عبادت کا ذوق، عبادت کا شوق، نیکیاں سمیٹنے کا ذوق و شوق اگر اللہ کے کرم سے آپ کو نصیب ہے تو آپ یاد رکھیے کہ یہ یوں گزریں گے آپ کے 40 دن، 45 دن، جو بھی آپ کے جو ایام ملیں یوں گزریں گے، اور آپ کو جیسے کہ لگے گا کہ بس وہ جب وقت آئے گا نا رخصت کا، خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا، تمہارے کوچے سے رخصت کیا نحال کیا، فوراً ایک غم سی کیفیت اٹھے گی۔ در سے غلام آپ کے سر کو اٹھائیں کس طرح، چھوڑ کے آپ کا دیا جائیں تو جائیں کس طرح، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں در کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں۔ پھر جب بس میں بیٹھ کر نکل رہے ہو گئے تو گنبد خضرا کو دیکھ کر چیخ کر گویا کہ اندر سے چیخیں نکل رہی ہوں گی، بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، روئیں جو اب نصیب کو چین کہو گوائیں کیوں۔ پھر کہیں گے سنگے در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے۔ ایک اسلامی بھائی مدینے سے آئے تھے حج کر کے، تو کسی اسلامی بھائی نے کہا کہ اللہ آپ کو صبر عطا فرما، تعزیت کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو صبر عطا فرما۔ تو امیر سنت بھی وہاں موجود تھے، ارشاد فرمایا اعلیٰ حضرت تو کچھ اور کہتے ہیں کہ سنگے در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں، کہ سر ہمارا وہاں سے جدا ہوا ہے، دل تو وہیں رہ گیا۔ چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے۔ یہ سرمایہ عشق ہے، جو کچھ میں اس میں بیان کر رہا ہوں نا، عشق و مستی کی باتیں، محبت کی باتیں، اور اس سرمایہ کے ساتھ جو سفر ہوگا تو بات ہی کچھ اور ہوگی۔ احکام شریعت کے ساتھ، فقہی احکام کے ساتھ، عین جو طریقہ کار اسلام نے بیان کیا، پھر ساتھ یہ عشق و محبت اور یہ جو مستی ہے نا، یہ کچھ اور ہے، یہ پر ہے جو اڑتا ہے بندہ، یقین مانی۔ تو وہ ایام جتنی تیزی کے ساتھ وہاں گزریں گے، کیونکہ جلدی آپ عبادت کر کے نیکیاں اکٹھی کر رہے ہوں گے،
تو یاد بس کوئی اشراق چاشت نہ چھٹے آپ کی، کوئی اوابین کے نوافل نہ چھٹیں. اس کے علاوہ فرائض اور اس طرح سنت و نوافل وغیرہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ جو معروف نوافل وغیرہ ہیں، اب جو وقت بچے اس کو قضاء عمری اگر اللہ نہ کرے آپ کے ذمے ہے تو قضاء عمری ادا کریں، کسی کو بتائے بغیر کونا پکڑ لیں، قضاء عمری پڑھتے رہیں، زندگی بھر کی قضاء عمری. قضاء نماز ادا کرنے کا طریقہ رسالہ نماز کے احکام سے لازمی پڑھ لیں. مسافر کی نماز کا طریقہ یہ نماز کے احکام سے لازمی پڑھ لیں. نماز کے احکام کتاب ساتھ رکھ لیں تاکہ نماز، طہارت، وضو، غسل، نماز جنازہ کا طریقہ وغیرہ بھی اس میں ہے، لیکن قضا نمازوں کا طریقہ اور مسافر کی نماز کا طریقہ وغیرہ رسالے موجود ہے. یہ ضروری ہیں، یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں. رفیق الحرمین کے ساتھ ساتھ یہ مواد بھی بہت زیادہ ضروری. اسی طرح کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، یہ چھوٹا سا رسالہ ہے، یہ مقتۃ المدینہ سے لے لیجئے تاکہ اس طرح کی کوئی راستے میں تکلیف آ جائے تو آپ کے پاس سارا طریقہ موجود ہو کہ کیا ہے. نجاستوں کا بیان بھی اس میں موجود ہے. تو یہ ضرور بھی ضرور اس طرح کے رسالے، یہ سب اس کی تیاری ہے، یہ تیاری ہے. اب جو یہ تیاری نہیں کر رہے نصیب بیچارے غفلت میں شاید ان کو ابھی تک یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جا کہاں رہے ہیں. جس طرح رمضان مبارک آتا ہے تو نہیں ہوش ہوتا، گزر جاتا ہے، آیا رمضان گزر گیا، ان کو نہیں پتہ چلا ہوگا. کتنے ایسے ہیں. تو یہ نعمتیں، رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں جو غفلت کی چادر تانے رہتے ہیں. تو یہ تو موسم بہار آتا ہے چلا جاتا ہے، جو لے گیا، جو رہ گیا، جو لے گیا وہ نصیب والا جو رہ گیا واقعی محروم ہے. اب اس سے بڑھ کر محروم کیا ہوگا کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی حاضری ہو اور وہ اس کی تیاری نہ ہو اور یوں ہی آ جائے. مقبول حج کی علامت اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ حج مبرور کی علامت ہی یہ ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کے پلٹے. اس پر میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں. حج مبرور کی علامت ہی پر حسر ہے اعلی حضرت امام اہل سنت کا کہ حج مبرور کی علامت ہی یہ ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے. داڑھی منڈا تھا، داڑھی والا ہو کے پلٹے. ابھی اپنی طرف سے وضاحت کر رہا ہوں. بے نمازی تھا، نمازی ہو کے پلٹے. بد نگاہی کا عادی تھا تو اس عادت سے نجات پاتا ہوا پلٹے. جھوٹ کا عادی تھا تو سچا پلٹے. غیبت کا عادی تھا تو چگلی کا عادی تھا، ان عادتوں سے چھٹکارا پا کر پلٹے، نیک بن کے پلٹے. سیدھی سی بات یہ پہلے سے اچھا ہو کے پلٹے اور جانے سے پہلے ماں باپ سے، عزیز و اقارب سے، دوست احباب سے، رشتہ داروں سے سب سے معافی مانگے. جن کے حق تلف کیے ہیں ان سے معافی مانگے اور جن کی تلافی ممکن ہے فوراً ان کی تلافی کرے اور واپس آنے کے بعد جن کے رہ گئے ان کی تلافی پوری کرے تاکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد سے خلاصی پاتا ہوا بروز قیامت میں رب کے حضور حاضر ہو. اللہ تعالیٰ تمام زائرین مدینہ کی باادب حاضری، ان کو باادب حاضری عطا فرمائے اور ہمیں بھی اس مبارک سفر کی سعادت سرمایہ عشق کے ساتھ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ. خوشخبری، الحمدللہ مدنی چینل اب آپ کے موبائل فون پر ہر جگہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہے. اپنی موبائل سروس کے ذریعے مدنی چینل اپنے موبائل فون پر بآسانی سن سکتے ہیں. یہ سروس حاصل کرنے کے لیے دیے گئے کوڈز میں سے اپنے نیٹ ورک کا کوڈ ڈائل کیجئے اور پائیے مدنی چینل کا روح پرور ساتھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا
دھوم مچی دو کا